الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واقعات اور قصص کا بھی تذکرہ کیا ہے، مثالیں بھی دی ہے، انعامات کی بھی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہمارے دین اسلام اہل اللہ کے بہت سارے واقعات بنے. ایک واقعہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں بھی یوں تذکرہ فرمایا کہ محمود غزنوی بادشاہ وہ اپنی رعایا کی فکر کرتے ہوئے رات کو اپنی مملکت میں چکر لگانے لگا، اور چونکہ اس کا انصاف، اس کا رعب دبدبہ کہ زیادہ کرائم اور زیادہ گناہ اس کی مملکت میں ہوتے نہیں تھے، سزا بہت سخت تھی. دیکھا اس نے رات کے اندھیرے میں کہ کچھ لوگ جمع ہیں. چونکہ اس نے بھی اپنے لباس وغیرہ کو چینج کیا ہوا تھا، لہذا ان کے پاس چلا گیا. معلوم ہوا کہ وہ چور ہیں اور چوری کا پلان بنا رہے ہیں. جب یہ گیا تو اس سے پوچھا، بولے جیسے تم ویسا میں. ہر ایک نے اپنے صفات کو بتانا شروع کیا کہ بھائی کیا آوڑت اور کیا ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر. تو ایک نے بتایا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، جوہر ہے، میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں زمین سونگھ کر بتا دوں خزانہ کہاں ہے. اور دوسرے نے یوں بتایا کہ میں جانوروں کی بولی کو جانتا ہوں، جانور اگر کچھ بولے تو میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. تیسرے نے یہ کہا کہ میں نقب لگا کر، سوراخ کر کے خزانے تک میں پہنچ سکتا ہوں، میرے کو نقب لگانا آتی ہے. بادشاہ سے پوچھا کہ تیرے اندر کیا صفت ہے، کیا جوہر، کیا ٹیلنٹ ہے تیرے اندر. اس نے یوں کہا بادشاہ نے کہ اگر میری داڑھی ہل جائے، حرکت کرے، تو پھانسی کے پھندے پر بھی اگر مجرم ہو تو اس کو وہاں سے چھٹی مل جائے. یہ سارے بہت خوش ہو گئے کہ تم تو ہمارے گرو اور استاد نکلے، کہ ڈر ہے محمود غزنوی میں پکڑے جانے کا، اور پکڑے جائے تو موت کی اور پھانسی کی سزا ہے. تم تو وہیں سے چھڑانے والے ہو. اب چھوٹی موٹی چوری نہیں کرنی ہے، اب بادشاہ کے ہی خزانے میں چوری کرنی ہے، بڑی چوری کریں گے. چلے وہ لوگ. جب راستے میں جا رہے تھے تو کتے نے بھونکا. تو جو جانور کی بولی جانتا تھا اس نے یوں کہا کہ یہ کتا ایسا کہہ رہا ہے کہ اپنے درمیان بادشاہ ہے. لیکن وہ سب کیا کہنے لگے، ارے جا بھائی جا، ہم سب چور ہیں، ہمارے درمیان بادشاہ کہاں سے آئے گا. اور وہاں پر ایک اصول یہ لکھا ہے کہ انسانی عقل پر جب دنیاوی لالچ کا پردہ پڑ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی عقل بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے. چونکہ ان لوگوں کے دماغ میں خزانے بیٹھ گئے تھے، اور خزانے کی چوری اور خزانے سے خوب لوٹیں گے وہ دماغ میں بیٹھ گیا تھا. تو حقیقت بات بتائی گئی تب بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہاں پر سے ایک بات ہم بھی نکالیں کہ ہم بھی جب جہاں کہیں ہوتے ہیں ہمارے درمیان بادشاہ اور اللہ ہوتا ہے، لیکن ہماری عقلوں پر بھی خواہشات کا، دنیا کی لالچوں کا، دنیا کی چیزوں کا
ایسا جادو چلا ہوتا اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیتے، نہیں نہیں وہ تو بھلے دیکھ رہا ہے، معاف کرے گا وغیرہ، کچھ بھی کوئی بھی جملہ کوئی بھی بات سے اس بات کو اڑا کر ہم اپنی لالچ والے کام میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھے اور بادشاہ کے وہاں پر چوری کرنی تھی، سونگ کر بتانے والے نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر خزانہ ہے، اور نقب لگانے والے نے نقب لگائی، پہنچ گئے خزانے تک، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا اور اپنے اپنے راستے کو ہو لیے۔ بادشاہ نے ہر ایک کے جانے کے راستوں کو دیکھ لیا، اور صبح ہوئی، دربار لگا، اور آواز پھیل گئی، بات پھیل گئی پورے شہر میں کہ بادشاہ کے اور شاہی خزانے میں چوری ہوئی ہے نا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں، اوپر سے فیصلے اچھے اتر کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اعمال امت میں اچھے ہو رہے ہیں، اور امت پر اگر حالات اللہ کی طرف سے اچھے نہیں اتر رہے، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں امت میں اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے علامت نشانیاں بتا دی، اور چور جو تھے وہ سارے مالوں کے ساتھ پکڑے گئے، دربار میں حاضر کیے گئے، اور موت کی سزا کا اعلان ہو گیا۔ ان تینوں کے اس کے اندر ایک چوتھا جو تھا، اس نے اپنا ٹیلنٹ یہ بتایا تھا کہ میں اندھیرے میں کسی کو دیکھ لوں تو اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ وہ چار تھے، پانچواں بادشاہ تھا، ایک سونگھنے والا، ایک نقب لگانے والا، ایک جانور کی آواز اور بولی سمجھنے والا، اور چوتھا اندھیرے میں کسی کو دیکھ لے تو اجالے میں پہچان لے، اور پانچواں بادشاہ تھا۔ جب چاروں کو کھڑا کر دیا گیا، پھانسی کے پھندے قریب آ گئے، تو وہ تین جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں ہماری موت کا فیصلہ ہے۔ لیکن وہ چوتھا جو اندھیرے کے اندر کسی کو دیکھ لے تو اجالے میں پہچانے، وہ بادشاہ کو پہچان رہا ہے، تو اس پر کچھ امید بھی آتی ہے اور کچھ خوف بھی آتا ہے۔ امید تو یوں آتی ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اور اس نے یوں کہا تھا کہ میری داڑھی ہل جائے گی تو پھانسی کے پھندے کی سزا میں رخصتی اور چھٹی مل جائے گی، لیکن وہ بادشاہ ہیں، وہ پہچان رہے کہ یہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، وہ اپنا جو فیصلہ کر دے اور جو حکم صادر کر دے وہ ہو کر رہے گا، لہذا ڈرنے کے یوں معنی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور امید یوں ہے کہ اس نے اپنا ٹیلنٹ ایسا بتایا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اعمال کے کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا کہ وہ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ معاف کر دے تو با اختیار بادشاہ ہے، اور اگر پکڑ کرے تو اس کی پکڑ کے اوپر کوئی کچھ چوں نہیں کر سکتا کہ ہم کو کیوں ایسا جہنم میں کیوں ڈالا اور ہماری پکڑ کیوں کی گئی۔ بہرحال آخر میں وہ بولا جو پہچانتا تھا شکلوں کو کہ بادشاہ سلامت، ہمارے اپنے اپنے جوہر ہم نے دکھائے، اور اس کا نتیجہ یہ آیا کہ ہم یہ موت کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے جوہروں نے تو ہم کو یہاں پر مجرم بنا کر کھڑا کر دیا، اب ہم تو آپ کے جوہر کی اور آپ کے ٹیلنٹ اور آپ کے وصف اور صفت کے انتظار میں ہیں کہ آپ اپنی داڑھی کو حرکت دیجئے، اور ہماری جانیں جو ہمارے منہ تک آ گئی، جانم بلب رسید، کہ وہاں سے ہم کو کچھ رخصتی دلائیے۔ اور بادشاہ نے
پھر ان کو معاف کیا اور توبہ تائب ہو کر وہ وہاں سے گئے۔ لیکن اس واقعے سے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور امت کو کیا نتیجہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو نا، وہ 3 لوگوں کے وصف جو تھے، وہ 3 لوگوں کے وصف نے ان کو مال تو دلایا لیکن جان نہیں بچا سکے۔ تو یہ دنیا کے اندر اوصاف ہم کو دنیا دلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے وہاں چھڑانے کے لیے وہ وصف کام آیا جو اندھیرے میں بادشاہ کو پہچان سکتا تھا۔ یہ اندھیری دنیا کے اندر جو اللہ کو پہچان لے وہ تو آخرت میں بچ سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ذات عالی شان ہے جو اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ وہ وصف ہے کہ دنیا میں تو نے اللہ کو پہچانا تھا، اب آخرت میں اللہ تجھے پہچانے گا اور تیرے لیے جنت کے فیصلے کرے گا اور تیرے لیے آسانی کے فیصلے کرے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں اللہ کو اگر نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، کیونکہ دیکھو قبر میں اندھیرا ہے، وہاں بھی نور کی ضرورت پڑے گی، پل صراط پر اندھیرا ہے، وہاں بھی نور کی ضرورت پڑے گی، اور جا بجا نور کی ضرورت پڑے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور معرفت اور پہچان، وہ دنیا کے اندر تمہارے وہ صفت ہے اور وہ وصف ہے اور وہ ایمان والے کا ٹیلنٹ ہے کہ اس کو آخرت کے اندر اور قبر میں اور میدان محشر میں اور پل صراط پر اس کی بخشش، اس کی رہائی اور اس کے بچ جانے کا سامان بنے گا۔ ایسے ہی خالی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا کو بھونکتے، دنیا کو بکتے، دنیا کو بٹورتے، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے کوئی جی کر جا رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ دیکھو نا، سنو نا ایک بات کو، اللہ کے حکموں کو جو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، جب پوچھو، جب ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، تو ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں۔ تاجدار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی، چوری اس کی ثابت ہو گئی، اور چوری کی حد وہ اللہ نے نبی کو نہیں دی، قاضی کو نہیں دی، عالم کو نہیں دی، بلکہ اس کی حد اور اس کی سزا اللہ نے خود بتائی۔ چوری کی حد اللہ نے بتائی، شراب پینے کی حد کہ شراب میں کوئی پکڑا جائے اس کی حد اللہ نے بتائی، تہمت لگانے کی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور اسی طرح زنا کی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اس میں بھی شادی والا مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو اس کی الگ سزا، اور بغیر شادی والے میاں مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں اس کی الگ سزا، یہ اللہ نے بتائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے چوری کرنے والے کا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ پہنچے تک ہاتھ کاٹا جائے گا، کندھے سے نہیں کاٹا جائے گا۔ لہذا جب اس کی یہ سزا کا اعلان ہوا، صحابہ میں سے چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور جانے کے بعد کچھ سفارش کرنے لگے کہ اس کے لیے کچھ سزا میں کمی یا کچھ اس کے لیے رعایت ہو جائے۔ اس بات کو رحمت والے نور والے نبی کے کانوں نے جب سنا، آپ بہت زیادہ ناراض اور بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور فرمایا پچھلی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا،
مالداروں کے لیے رعایت ہو جاتی تھی، بڑے قبیلے والوں کے لیے رعایت ہو جاتی تھی، غریبوں کو سزا مل جاتی تھی۔ اللہ کے حکموں میں جب انہوں نے اس طرح شروع کیا اور اللہ کی آیتوں میں تبدیلی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں اور ان کو گرفتار غضب کے اندر پکڑا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، جو بات فرمائی، وہ قیامت تک نافرمانی کرنے والے ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العیاذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، آپ کی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ چہیتی ہے۔ یہ حضرت علی کی زوج محترمہ، یہ حضرت حسن حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے۔ میرے نبی نہیں فرما سکتے تھے اللہ معاف کرنے والا ہے؟ اتنا بڑا نمونہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ اللہ کے حکام کی نافرمانی کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلہ ڈائریکٹ یا پھر شریعت قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، علماء اور مفتیان اکرام کے جو فیصلہ اللہ کی طرف سے وہ اترے گا۔ لہذا یکسر اور بلا جھجک اللہ کے احکام کو توڑ کر، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر اگر زندگی ہم گزار رہے ہیں تو یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اس میں بھی نماز، سنیے نا، نماز کے متعلق اکابرین اہل اللہ کتابوں میں جو بات ہے کہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا، اکبر الکبائر، زنا سے، چوری سے، شراب سے، یہ سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، فجر چھوڑ رہے ہیں، فجر کی فکر نہیں۔ کل رات میں نے نوجوان بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو، لمیٹڈ زندگی کے اوپر ان لمیٹڈ جنت مل رہی ہے، وہ کیسے؟ 50، 60، 70، 100 سال کی زندگی پر ہمیشہ ہمیش کی جنت، وہ کیسے؟ کیونکہ لمٹ ان لمٹ کا تو آپس میں توازن اور مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وجہ سے مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں کہ تیری میری ایمان والے کی یہ نیت ہے کہ جب تک جیوں گا ایمان اسلام کے ساتھ، اللہ کو معبود برحق مانوں گا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانوں گا، تیری ہمیشہ کی نیت پر ہمیشہ کی جنت ہے۔ لہذا جو نماز چھوڑ رہے ہیں فجر کی، کب تک چھوڑیں گے وہ نہیں سوچ رہے ہیں، ہمیشہ کی چھوڑنے کی نیت ہے کہ کوئی نیت کی نہیں کہ اب 2025 تک تو نہیں پڑھوں گا، 26 سے چالو کروں گا، ایسی کوئی نیت، آج تک چھوڑی کل سے چالو، ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ بلا روک ٹوک فجر کے چھوڑنے کی، کوئی پلان کے بغیر بے نمازی ہونے کی جو نیت ہے وہ اس کو پکڑے گی اللہ کے وہاں۔ ہمیشہ کے بے نمازی ہونے کی جو اس کی نیت ہے، ایسے ہی جی رہا ہوں ایسے ہی مروں گا، یہ پکڑا جائے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ نماز کو چھوڑ کر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا اللہ کا حکم جس کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، امت اس حکم کو ہلکا سمجھے۔ امت یہ اندھیری دنیا، چھوٹ جانے والی مٹی کی دنیا کو اہمیت دے ہوئے پکڑے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی اور ایسی جنت کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کے کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ دنیا کی زندگی کو بٹورتے بٹورتے میں تم مرے، اس نیت سے دنیا کی زندگی جئیں۔ یہ دھوکے کی چیز ہے۔ اہل اللہ نے واقعات، الگ الگ واقعات کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کی طرف نگاہ کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ جو یہاں اللہ کو پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ہاں یہ میرا بندہ ہے، ہاں یہ اس نے مجھے پہچانا، میری اطاعت کر کے آیا ہے، میرے سجدے کر کے آیا ہے، میرے کلام کو سن کے آیا ہے، میرے کلام کی تلاوت کر کے آیا ہے، میری جنت میں داخل ہو جائے۔
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے نمازی ہو کر جینے سے بچائے اور اللہ کے احکام کو توڑ کر جینے سے بچائے۔ وآخر دعوانا